نہیں لگ سکتا، سمجھے؟ اور مسجد کی زمین قیامت تک مسجد ہی رہے گی، وہ اس میں کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو مسجد کی جو زمین تھی اس کو عیدگاہ بنا دیا، اور قبرستان کا پیسہ مسجد کی زمین میں لگا کے عیدگاہ بنا دیا۔ ایک واحد آدمی میں تھا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، پورا گاؤں میرے خلاف کھڑا تھا، پورا گاؤں فتویٰ بھی لے آیا، لا کے پڑھوا دیا، دکھوا دیا، پورا گاؤں مارنے تیار تھا کہ اس مولوی کو مارو، یہ مولوی غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہوتا پورے گاؤں میں جو میری آواز پر لبیک کہہ دیتا۔ 10 لاکھ روپے کے پیڑ بیچے، 11 لاکھ روپے کے بیچ کے قبرستان کا پیسہ عیدگاہ بنا دیا، مسجد بھی ختم کری اور ادھر قبرستان کا پیسہ لگایا، دونوں کام حرام ہوئے، بن گئی۔ پورا گاؤں مخالفت پہ، پورا ایک آدمی نے جو میری بات مانی ہو، میں چیختا رہا، بتاتا رہا، ایک نے نہیں مانی۔ مت مانو، مرنے کے بعد جب قبروں میں تمہیں سڑو گے اور جب قبر میں جا کے پٹائیاں ہوں گی تب پتہ چلے گا۔ مولوی کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں اگر مسئلہ ان کے خلاف بتا دے، ایسی بات تو نہیں، مولوی اچھا نہیں، اگر مسئلہ اس کے خلاف بتا دے تو مولوی کے خلاف، امام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تیری شریعت تیرے باپ کے گھر کی نہیں ہے، شریعت میں کسی کی طبیعت کو دخل نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کر دیا، مسجد بھی ختم کر دی اور قبرستان کا پیسہ بھی ختم کر دیا، اور مونچھوں پہ چراغ جلا کے پھر رہے ہیں لوگ، ہم نے کتنا اچھا کام کیا، میاں عیدگاہ بنا دی ہم نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، ابھی آپ کوئی اچھا کام کرو، آپ دیکھو مخالفت کرنے تیار ہو جائیں گے۔ ابھی ڈانس پارٹی کے لیے لے آؤ، نچانے کے لیے رنڈی ہے، کوئی اسٹیج لگا رہا ہوگا، کوئی ساؤنڈ لگا رہا ہوگا، کوئی ڈی جے لگا رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا میں لے آؤں گا وہاں سے ریسیو کر کے، کوئی کہہ رہا ہوگا ارے میں کر دوں گا جیسا میں کر دوں گا۔ ابھی جلسہ کرنے لگ جاؤ تو یقین مان لو کوئی نظر نہیں آتا، کسی گھر میں جاؤ تخت دے دو، ہمارا تو ٹوٹا تھا۔ کمیٹی کے چند بچے یا چند نوجوان بیچارے ہوں گے، اس کے بعد کام ختم ہے، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی مولانا، ہمیں امریکہ مار رہا، ہمیں فلانا مار رہا، ہمیں فلانا مار رہا۔ عمل ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسے ہمارے اوپر۔ کون ہے جو تمہیں اسلام کے خلاف بات بری لگی ہے مجھے بتاؤ تو، اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا اپنے گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے، حرام کام کی مخالفت کر رہے ہوتے، اور یہ جو شام میں بیٹھ کر یزید نے شریعت کے خلاف کام کیا، حسین کو مدینے میں رہنا گوارا نہ ہوا، مدینہ چھوڑ کے کربلا، یہ ہے ایمان۔ مدینہ چھوڑ کے نکلے اور کربلا آ گئے، یہ ایمانوں نے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑنے کی؟ اچھے خاصے مدینے میں رہ رہے، نانا کا مدینہ، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ انہیں کیا ضرورت ہے کربلا کے جنگلوں میں جانے کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے بچوں کو پیاسے رکھنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر کرنے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی یزید کے قید خانوں میں اپنے بچوں کو ڈلوانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی نوجوان کا گلا کٹوانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی علی اصغر کو پیاسا رہ کر ایڑیاں رگڑوانے کی؟ انہیں کیا ضرورت تھی اپنی لاش کے گھوڑے دوڑوانے کی؟ لیکن نہیں، شریعت میں جب آ جائے گی تو ایمان والا اٹھے گا، لیکن اٹھے گا ایمان والا ہی جن کے سرد ہو گئے، ایمان ختم ہے، ختم ہے ایمان۔ باتیں کتنی بناتے پھرو کہ ہم لمبردار ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم مکھیا، ہم فلانے، ہم ڈمکی، یہ سب قبر کے اوپر کی بات ہے۔ قبر کے نیچے نہ مکھیا چلتا، نہ نمبردار چلتا، نہ چودھری چلتا، نہ پردھان چلتا، نہ دادا گیری چلتی ہے، قبر کے اندر کچھ نہیں چلتا۔ قبر کے اندر اگر چلتا ہے تو خدا کی قسم نامہ اعمال کا سلسلہ چل رہا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ مخدومہ کائنات، حسین کی امی، مصطفیٰ کی شہزادی، کائنات میں تمام عورتوں سے افضل، جنتی عورتوں کی سردارہ، جس کا ایک رات کا ایک سجدہ ہے، حضرت فاطمہ کا وصال ہوا جو قبر کے حوالے کیا صحابہ کا، او قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ حسین کی امی آ رہی ہے، علی کی بیوی آ رہی ہے، مصطفیٰ کی بیوی آ رہی ہے، قیامت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، والی کی جنت آ رہی ہے، پتا کون ہے؟ حضرت فاطمہ آ رہی ہے، آواز آئی قبر سے، اور مجھے بتانے والا یہاں حسب و نسب نہیں چلتے، یہاں میدان عمل کا سلسلہ چلتا ہے، یہاں عمل چلتا ہے، یہاں حسب و نسب نہیں چلتے۔ یہ چودھری گیری مولویوں کو دبا لیتے ہیں، مولوی کمزور ہوتا ہے اسے دبا لیتے ہیں، امام کو دبا لیتے ہیں، پردھان ہیں، نمبردار ہیں، چودھری ہیں، مکھیاں، فلانا ڈھمکا، ہمارے سامنے کون بولے گا؟ مرنے کے بعد اگر تیری چلے دبدبا اور تیری چودھرا ہٹ جب جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حال یہ ہو رہا ہے کہ آج تباہ کر دیا اسلام کو، تباہ ہمارے اپنوں نے تباہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
آج بہت حالات خراب ہیں، اچھی بات لے کے چلو تو کوئی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، لوگ کہتے تھے مولانا کو مزہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، مولانا کو مزہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم نے کتنا چندہ دیا تو کہتے ہیں کہ ہماری 10 نسلوں تک بھی کھنگال لو تو 1 روپیہ نہیں دیا۔ 10 نسلوں کو بھی اگر کھنگالو تو 1 روپیہ نہیں دیا تو تو ہوتا کون ہے کہنے والا کہ کھا رہے ہیں؟ بتا، تو رات و دن مدرسے کو دیکھ رہا، دیکھ کے 1 روپیہ نہیں دے رہا۔ جنہوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے پھر انہوں نے کیا دے دیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ بڑے حالات خراب ہیں لوگوں۔ اگر اسلام کی مدد کرنے والے نہ بنو تو اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی نہ بنو۔ قیامت کے اندر 2 گروہ ہوں گے، ایک اسلام کی مدد کرنے والا گروہ اور ایک اسلام کی مخالفت کرنے والا گروہ۔ اگر مدد کرنے والے نہ بنو تو کم سے کم مخالفت کرنے والے بھی نہ بنو اسلام۔ بڑے مسئلے چل رہے ہیں آج، بڑا مشکل کام ہے، بڑے حالات خراب۔ اللہ فضل فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کو جس وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، آج میں تاریخ کی ایک بات بتاؤں آپ کو، شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، بلانے والے بھی مسلمان تھے، گلے کاٹنے والے بھی مسلمان تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، قید میں ڈالنے والے بھی مسلمان تھے، پیاسا رکھنے والے بھی مسلمان تھے، بھوکا رکھنے والے بھی مسلمان تھے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو کمال کی، زیادہ تر مسلمانوں کا طبقہ وہ تھا جو حسین کو غلط کہہ رہا تھا۔ زیادہ تر طبقہ جو مسلمانوں کا تھا، تقریباً 70 سے 80% مسلمانوں کا طبقہ وہ تھا جو حسین کو غلط کہہ رہا تھا۔ مسلمان تھے، نبی کے نواسے کو غلط کہہ رہے تھے۔ آج دیکھ لو، جو صحیح عالم ہے، کوئی صحیح کام کر رہا، اس کی برائی کرنے والے زیادہ ہیں۔ جہاں میں گارنٹی دے رہا ہوں، آپ جائزہ لے لو، چلے جاؤ۔ اگر کوئی صحیح دین کا کام کرنا چاہ رہا وہ اس لیے کہ وہ اکیلا آدمی کہاں کا اپنی صفائی دیتا پھرے، خالی بھائیوں کو تو یہی کام ہے، بیٹھے اور برائی بیٹھے اور برائی یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ حسین کو برا کہنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آج ہر مسلمان حسین کو ٹھیک کہہ رہا، وہ الگ بات ہے کس طرح سے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ کان کھول کر کے سنیں، زندگی ہے بہت کم دن کی، عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے رہے آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایمان بتاتا ہوں ذرا، ایمان کسے کہتے ہیں، آگے بڑھیں اور سنیں ایمان کسے کہتے ہیں۔